سکندر اپنی موت سے ذرا پہلے اپنے خطوں میں ارسطو پر اپنے خلاف سازشوں کا شبہ ظاہر کرتا ہے۔ بات صرف اتنی سی تھی کہ ارسطو نے سکندر کے قدرت کی جانب سے حکمران ہونے کے حق کے دعوے کی مخالفت کی تھی۔ ارسطو کی خوش قسمتی کہ سکندر ایتھنز لوٹنے سے قبل ہی بیبیلون میں 323 قبل مسیح میں وفات پا گیا۔ سکندر کی موت کے بعد ایتھنز میں میسیڈونیا سے تعلق رکھنے والوں کے خلاف نفرت بڑھی اور ارسطو کو ایتھنز چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ اسی سال یعنی 322 قبل مسیح میں وہ دنیا سے رخصت ہوا۔ ارسطو کے خیال میں وہ علم جو ہم اپنی حسیات یعنی دیکھنے، سننے، چھونے وغیرہ سے حاصل کرتے ہیں وہی اصل علم ہے۔ آج کی موجودہ سائنس کا دار و مدار مشاہداتی علم پر ہے اور یہ ارسطو کی سوچ کی تائید ہے۔